اٹھ کے چلے، جبریل تو تھے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا جبریل علی دروازے پر رشتے کے لیے آیا۔ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ رشتہ تو رب نے کر دیا ہے، رب نے ان دونوں کا جنت میں نکاح کر دیا۔ ہاں حضور آپ کہنے لگے بات یہ نہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن ایک بار بیٹی سے بھی بات کر لوں نا، تاکہ قیامت تک آنے والی امت کو یہ پتا چل جائے کہ جب رشتے کیے جائیں تو بیٹیوں کی مرضی پہ اپنی مرضی نہ تھوپی جائے۔ ایک بار بیٹی سے بھی رائے لے لینی چاہیے، بتا بیٹی تیرا رشتہ فلاں کے ساتھ کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ میرا نبی اٹھا، حضور گئے بیٹی کے پاس، سیدھے کائنات سے حضور نے فرمایا فاطمہ علی دروازے پایا بیٹھا رشتے کے لیے، بتا تیری کیا رائے ہے؟ یہ سنا رونے لگ گئی، کہتی بابا یہ بات تو مائیں پوچھا کرتی ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں سرکار، آپ پوچھ رہے ہیں بابا، یہ بات تو مائیں پوچھتی۔ میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آئے، فرمایا فاطمہ کہاں سے لاؤں خدیجہ، تو بہت چھوٹی تھی، اور مرد کبھی عورتوں پہ ستم نہیں کیا کرتے۔ تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے، اب کہہ رہے ہو کہ وہ ابا کہے آپ کو، جب ابا کہلوانا ہی چاہتے تھے تو جب شادی بیاہ کا مسئلہ تھا، جب لڑکی والوں نے کہا تھا ڈیمانڈ کیا ہے، تو کہہ دیتا سنو جی جیسے کل تک تمہاری بیٹی تھی، کل کے بعد یہ میری بیٹی ہونے والی ہے، میرے گھر میں بہو بن کے آئے گی، میرے بیٹے کی زندگی کا سبب بنے گی، جناب مجھے اب اس سے کوئی اور دولت نہیں، بس اس سے اتنی تمنا کرتا ہوں میرے گھر کو جنت بنا دے، میرے گھر کو امن سکون کا گہوارہ بنا دے۔ یہ بات سسر کو کہنی چاہیے تھی، لیکن جب بیٹیوں سے یہ بات جتائی جاتی ہے کہ ہم تو یہ بات جتائی جاتی ہے ہم تو برات لے کے آتے، لیکن تم نے بلٹ نہیں دی ہے، 5 لاکھ کیش پورا کیوں نہیں کیا ہے؟ بات تو 3 کی ہوئی تھی، لیکن جناب 3 کہاں چلتے ہیں؟ اس کے بعد کہا جاتا کہ ہاں کھانے کی ایک بات ہوئی تھی، لیکن 3 ورائٹیوں سے کم کے کھانے کدھر چلتے ہیں؟ جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو لڑکی روز اپنے باپ کو 3 مرتبہ چائے کھانا پانی دیتی ہے، وہ اپنے باپ کا اترتا چہرہ بھی دیکھتی ہے، چلتا چہرہ بھی دیکھتی ہے۔ جس بیٹی سے باپ کہلوانے کی تمہیں خوشی ہے، جس بیٹے کو تم نے باپ کہلوانے کا خواب دیکھا ہے، اس کے ساتھ تمہارے رویے کیا رہے ہیں مجھے بتا تو سکی۔ جب باپ شام کو تھک کے آیا اور اس نے 2 لقمے کھائے، کھا کر کے بیٹھ گیا، بیٹی نے کہا تھا ابا آج کیا ہو گیا ہے، 3 روٹی کھانے والا آج 2 لقمے کھا کر کے کیوں بیٹھ گیا؟ باپ نے بیٹی کے چہرے کو دیکھا، کہا نہیں بیٹی بس طبیعت خراب ہو گئی ہے اس لیے کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے۔ باپ بیٹی کو دیکھ کے کہتی ہے ابا تیرے آنگن میں 20 سال پلی ہوں، تیری یہ حرکت کو جانتی ہوں، مجھے پتا ہے جب بیماری ہوتی ہے تو کھانا کتنا کھاتا ہے، آج سچ سچ بتا دے بیماری لگ رہی ہے یا کسی چیز نے گھیر لیا ہے؟ جب بیٹی یہ جملے بولتی ہے باپ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، بیٹی باپ کا چہرہ پڑھ لیتی ہے اور کہتی ہے بس بتا پریشانی کیا گئی ہے؟ بیٹا باپ بیٹی کے چہرے کو دیکھ کے روٹی کہتا کہتی دنیا والوں نے پاس کر دیا ہے، ہماری ایسی خوشبو کی نہیں تھی، ہم نے بنا بیٹا
میں اس جماعت سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا جو یہ کہتی نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر میں. اگر یہ عقیدہ علی کا ہوتا تو کہتے حضور آپ کو کیا پتا میرے من کی بات. لیکن گردن جھکا کے کہا حضور جو علی کے دل میں ہے وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. کالی تو بتانا کہتے حضور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. بچوں سے بھی گزارش کرتا ہوں باپ کے آگے کھڑے ہو کے مت کہنا اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے. کہ تم کیا جانو تم پرانے زمانے کی نشین ہو. اب نئے دور کے لوگ ہیں تمہیں کیا پتا جیون ساتھی کیسا ہونا چاہیے. میں BBS کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے بیوی بھی MBBS ہے. سب سے بڑے کم میں ہوتے ہیں وہ لوگ کمائی کے پل تنوع ایک قسم سمجھنے تیرے میں MBBS ہوں دلہن کے MBBS ہے. پتا چلا دونوں MBBS ہوں گے دونوں موٹی کریں گے بچے کی پرورش کون کرے گا. پھر بچے کی پرورش کرتے نوکر. اور یاد رکھے جن بچوں کو بچپن میں ماں باپ کی گود نہیں ملتی ان ماں باپ کو بچے بڑھاپے میں جا کر کے اولاد کی گود نصیب نہیں ہوتی. یہ بھی سن لیجیے اپنے بچوں کو پیار محبت کریں. اس ٹاپک پہ نہیں جانا بات بڑھ جائے گی. بس یہ بتانا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا کہ تمہارا رشتہ فاطمہ سے کرتے. حضرت علی روتی کا سرکار جب سے ہوش سنبھالا ہے تو آپ کی انگلی پکڑ کے چلا. علی کی جان کے مالک بھی آپ ہیں. علی کے فیصلوں کے مالک بھی آپ ہیں. حضور جو چاہے فیصلہ کرتے ہیں. فرمایا ٹھہرو حضور اٹھ کے چلے. جبریل تو تھے. جبریل کہتے یا رسول اللہ کدھر جا رہے. کہا جبریل علی کا دروازہ رشتے کے لیے آیا. تو جبریل کہتے یا رسول اللہ یہ رشتہ تو رب نے کر دیا ہے. رب نے ان دونوں کا جنت میں نکاح کر دیا. حضور کہنے لگے بات ہی میں بھی جانتا ہوں لیکن ایک بار باریکی سے بھی بات کر لوں تاکہ قیامت تک آنے والی امت کو یہ پتہ چل جائے کہ جب رشتے کیے جائیں تو بیٹیوں کی مرضی پہ اپنی مرضی نہ تھوپی جائے. ایک بار بیٹی سے بھی رائے لینی چاہیے. بتا بیٹی تیرا رشتہ فلاں کے ساتھ کر رہا ہوں تیری کیا رائے ہے. میرا نبی حضور گئے بیٹی کے پاس سیدھے کائنات سے حضور نے فرمایا فاطمہ علی دروازہ پایا بیٹھا رشتے کے لیے بتا تیری کیا رائے ہے. یہ سنا رونے لگ گئی. کہتی بابا یہ بات مائیں پوچھ رہی ہیں سرکار. آپ پوچھ رہے بابا یہ بات تو مائیں پوچھتی میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آئے. فرمایا فاطمہ کہاں سے لاؤں خدیجہ تو بہت چھوٹی تھی. فرمایا فاطمہ
اس کے لیے باری بات کو فرمایا تھا فاطمہ میں جانتا ہوں میرا علی بڑا غریب ہے، گھر میں فاقے ہوتے مجھے پتا ہے میرے علی کی اپنی چھت نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، لیکن فاطمہ میں نے تیرا رشتہ علی کے ساتھ اس لیے کیا ہے کہ زمین پر علی سے بہتر مجھے تیرا کوئی جوڑا نظر ہی نہیں آیا ہے۔ علی وہ ہے جو رب کا بھی پیارا ہے اور رب کے رسول کا بھی پیارا ہے، اور یہ دیکھیں آپ پر کے دیش میں رب رسول کا پیارا اور پھر جب بیٹی کو رخصت کیا کہ میرے نبی نے تو فرمایا آج بیٹی رخصت ہوتی تو مانو شاہجہان صاحب سے کہ تم نے ہماری بیٹی سے بات کر لیں گے آپ سے، یہ نہ کیا کرے جب بیٹیاں رخصت ہوا کریں۔ عزت دار لوگ بیٹیوں کو یہ نہیں سکھاتے، عزت دار بیٹیوں سے کہتے ہیں بیٹی دلہن کے جوڑے میں جا رہی ہے، رشتہ تب ٹوٹے جب کفن پہن کے گھر سے نکلے۔ یہ عزت دار لوگ بیٹیوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ پھر ایسی ہی بیٹیاں جب گھروں میں آتی ہیں تو پھر بیٹے سے راضی نہیں ہوتی ہیں، ان بیٹیوں کی دور میں نیک لوگ نہیں آتے جن کے دلوں میں شوہر کی عزت ہے۔ اس لیے کہنا ہے لیکن یہ پورا جہان جو تمہارا وہ حضور مجھے اچھا لگا تھا، ہاں میرے امت کی اتنی ہی نیکی ہے۔ لاؤ کسی ملت کے آپ کا نام بتا دیں کہ ستاروں کی تعداد ایک بندہ بتا دو تو یہ کہتے ستاروں کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ یہ ہے ستارے کتنے ہیں مصطفیٰ جانتے ہیں، امت کی نیکیاں کتنی ہیں یہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں، ستارے پر نظر
कराने वाली शय है, लेकिन नेकियां तो वो है जो दिन के उजाले में भी की जाती है, रात के अंधेरे में भी की जाती है, महफिल में भी होती है और छुप के भी होती है। लेकिन उम्र मोमिनीन आयशा सिद्दीका जानती है, जो कोई नहीं जानता है उसे मेरा महबूब जानता है। आका, सितारों की तादाद जितनी है इतनी किसी और की नेकियां है। कहा हाँ मेरे उमर की नेकियां है। हजरत उमर की नेकियों का जिक्र आया, हजरत आयशा सिद्दीका की आंखें झुक जाती हैं, चेहरा उतर गया। मेरे नबी ने कहा था आयशा क्या बात है? कहा सरकार मैं सोच रही हूँ, कुर्बानी तो मेरे बाप की भी बहुत बड़ी है, आपके लिए खार का सफर किया है, आपके लिए दुश्मनों से लड़ गए हैं, मैं तो ये सोच रखी थी यहाँ नाम मेरे बाप का आएगा, उमर का नाम आ गया। कहा आयशा परेशान क्यों होती है? हाँ हाँ, इतनी नेकियां जितनी आसमानों में तारे हैं उमर की है, लेकिन जितनी साले तारे हैं या जितनी उमर की सारी नेकियां हैं, मेरे अबू बकर की गार वाली एक नेकी सारी नेकियों पे भारी है। अब यहाँ क्या समझे? एक छोटी सी बात यहाँ ये समझ में आया कि तारों की तादाद हुजूर जानते हैं, अपने उमर की नेकियां हुजूर जानते हैं, और अपने अबू बकर की नेकियां हुजूर जानते हैं, और कौन नेकी कितनी बड़ी है ये भी हुजूर जानते हैं, ये भी हुजूर जानते हैं। किस नेकी का वजन कितना है ये मुस्तफा जानते हैं। हाँ, ये हुजूर बोलो बोलो, जिन्हें वहाबी में चाय ना पियो वो जरा खुल के बोले हुजूर हुजूर बोले बच्चे हुजूर जानते नेकियां कितनी है। ये कहते नबी को गैब की खबर नहीं, मेरा इमाम कहता, हम सुन्नी कहते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इस टॉपिक पे मुकम्मल गुफ्तगू ऑपरेशन बतौर अल्लामा शेख सरताज रज़वी साहब कबला इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लेंगे, मैं जानता हूँ। इस टॉपिक पे मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे और आप सुनिएगा। लिहाजा मेरा आपसे इतना ही मुअद्दबाना रीज़ा है कि बेटी दे तो सुन्नी सही अकीदा को दे। कई बार ना यहाँ बहक जाते हैं, खाता पीता ठीक है, लौंडिया सुकून से रहेगी। सुन मेरे लाल, लौंडिया की जिंदगी एक जोड़ी में भी गुजर जाएगी ना, 70 जोड़ों से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर ईमान चला गया तो वो जो दायमी जिंदगी है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। बेटा दीनदार तलाश करें, दामाद दीनदार और घराना दीनदार तलाश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आपने हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी का यह मुबारक वाक़या सुना। इससे हमें सादगी, तकवा, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करने का बहुत बड़ा सबक मिलता है। आज के दौर में जहां शादियों को दिखावे और फिजूल खर्चियों का ज़रिया बना दिया गया है, वहीं हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हमें सिखाती है कि असली बरकत सादगी और नेकी में है। इस पूरे बयान को मुफ्ती अहमद रजा कादरी साहब ने बहुत ही खूबसूरती और दिलचस्प अंदाज में बयान फरमाया है। अगर आपने पूरा बयान अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही दीन की बात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला हमें हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अहले बैत की मोहब्बत नसीब अता फ़रमाएँ, उनकी सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آپ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا یہ مبارک واقعہ سنا۔ اس سے ہمیں سادگی، تقویٰ، صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں شادیوں کو دکھاوے اور فضول خرچیوں کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، وہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصلی برکت سادگی اور نیکی میں ہے۔ اس پورے بیان کو مفتی احمد رضا قادری صاحب نے بہت ہی خوبصورتی اور دلچسپ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ نے پورا بیان ابھی تک نہیں سنا ہے تو ضرور سنیے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی دین کی بات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل بیت کی محبت نصیب عطا فرمائے، ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔